اور ہمارے معاشرے و سماج کے اندر مثلا کسی بھی لڑکی کے تعلق سے، کسی عورت کے تعلق سے غلط قسم کے جملے اور غلط قسم کے کمنٹس عام طور پہ کر دیے جاتے ہیں کہ یہ ہے فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کسی بھی عبادت سے معاف نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ کی جائے۔ اگر وہ حق اللہ ہے اور اگر حق العبد ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ جس کا حق مارا ہے اس سے معافی لینا بھی ضروری ہے۔ وہ معاف کرے گا تو عرش کا مالک بھی معاف کرے گا، اور اگر وہ نہیں معاف کرے گا تو پروردگار عالم بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، اور اس کے بعد زکوٰۃ دینا، و حج البیت، اور اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے، اس کے بعد خانہ کعبہ کا حج کرنا، و صوم رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ متفق علیہ حدیث سے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، یعنی یہ اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور خطبے کی جو کیفیت تھی وہ پوری یہ صحابہ وہ بیان کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور تقریر کرتے کرتے ارشاد فرماتے فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ 3 مرات، کہ 3 بار نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ 3 بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلف اٹھایا، قسم کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب فرماتے ہیں کہ ثم اکب فاکب کل رجل منا یبکی لا یدری علی ماذا حلف، یہ صحابہ کرام کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کیفیت یہ دونوں صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کہا نا، اور کہنے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک نیچے کر لیا، تو جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھانے کے بعد سر نیچے کیا، اسی طریقے سے سارے صحابہ نے اپنا سر نیچے کیا اور سارے صحابہ رونے لگے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حلف کیوں اٹھایا اور کیوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ قسم یاد فرمائی۔ فرماتے ہیں ثم رفع راسہ، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، تو جو ہی سر اٹھایا وفی وجہہ البشرا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمایاں تھے، حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے خوش دیکھا نا، فکانت احب الینا من حمر النعم، کیونکہ عرب کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ساز و سامان اس زمانے کے اعتبار سے سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ سرخ اونٹ اس وجہ سے کہ بوجھ برداری کا سارا عمل دخل اور سارا کاروبار انہی اونٹوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ جیسے آج تو مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں نا، تو اچھی گاڑی، قیمتی مہنگی گاڑی کسی کی ہو تو اس کو آدمی بڑا سمجھتا ہے، تو اس زمانے کے اندر عرب کے اندر صحرائے عرب میں جس بندے کے پاس سرخ اونٹ ہوتے تھے وہ مالدار بھی سمجھا جاتا تھا، اور ان کی بڑی اہمیت اور بڑی ویلیو تھی، اور بہت اس کی قدر و قیمت اور اہمیت تھی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ خوشی کے آثار دیکھنا ہمیں سرخ اونٹ ملنے سے زیادہ پسندیدہ تھے۔
ہمیں یہ کہ آقا کریم علیہ السلام خوش رہنے چاہیے، چاہے سرخ اونٹ ہمیں ملیں یا نہ ملیں، اس سے غرض نہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں قالا ما من عبدن، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من عبدن یصلی صلوات الخمس، کہ جو بندہ مومن 5 وقتہ نماز ادا کرے گا، ویصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھے گا، ویخرج الزکاۃ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا، نکالے گا، ویجتنب الکبائر السبع، اور 7 بڑے گناہوں سے بچے گا، 7 بڑے گناہوں سے بچے گا۔ اب یہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو یہ دوسری حدیث کے اندر ہے جس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، آقا نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اب یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا ہے والسحر، کسی پر جادو کرنا یا کروانا، اور تیسرا ہے قتل النفس، کسی کو بھی بلا وجہ حرم اللہ الا بالحق، اللہ تبارک و تعالی نے جس جان کو حرام کیا تو اس کو قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں حق کے ساتھ، ہاں اگر اسے قصاص کے اندر قتل کرنا پڑے تو وہ تو الگ چیز ہے، ورنہ یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، اور اسی طریقے سے میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور اس کے بعد والقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، اور اسی طریقے سے جو مومن عورت ہو اس کے اوپر زنا کی، بدکاری کی تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کیا یہ جو آخری والا جو 7واں ہے، باقی تو کچھ لوگ کچھ سے بچتے ہیں اور کچھ سے نہیں بچتے، خاص کر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عموماً اس کے اندر بہت زیادہ ہم لوگ اور ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کسی بھی لڑکی کے تعلق سے، کسی عورت کے تعلق سے غلط قسم کے جملے اور غلط قسم کے کمنٹس عام طور پہ کر دیے جاتے ہیں کہ یہ ہے فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کسی بھی عبادت سے معاف نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ کی جائے۔ اگر وہ حق اللہ ہے اور اگر حق العبد ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ جس کا حق مارا ہے اس سے معافی لینا بھی ضروری ہے۔ وہ معاف کرے گا تو عرش کا مالک بھی معاف کرے گا، اور اگر وہ نہیں معاف کرے گا تو پروردگار عالم بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن ان 7 بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ الا فتحت لہ ابواب الجنہ وقیل لہ ادخل بسلام، کہ اس سے کہا جاتا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جا، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اور یہ روایت، یہ جو حدیث پاک ہے سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے، اور ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، حضرت امام حاکم نے المستدرک کے اندر بھی اسے روایت کیا ہے۔